الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم معزز علماء کرام، محترم سامعین، پہلے ہی مولانا سہیل صاحب نے وقت کی پابندی لگا دی ہے. اب یہ سمندر ہے، اتنا علم میرے پاس نہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دوں. آخر 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. اگر ایک ایک بات کی جاوے تو بھی نہ معلوم کتنا وقت درکار ہے، مگر پھر بھی مولانا سہیل صاحب کا بہت اصرار تھا کہ نہیں 5-10 منٹ کے لیے بھی آ جائیں. اس سے سمجھو کہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ سے دعا کرے اللہ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائیں، اور صحابہ کرام کے اوپر جو تیروں کی بوچھار گزشتہ بھی ہوئی، ابھی بھی ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کو اس کے ڈیفنس کے لیے قبول فرمائے. اور جان مال اور وقت کی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے ہم بغیر سوچ اور بچار کے اپنے جان مال اور وقت کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مختصر وقت ہے، اس میں میں یہی کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ میرے صحابہ کرام نے میرے ساتھ جو نماز پڑھی ہے، اس ایک نماز کا مقابلہ پیچھے آنے والی ساری امت کی اجتماعی نماز بھی نہیں کر سکتی. میرے صحابہ نے میرے ساتھ جو روزہ رکھا، پیچھے آنے والی امت کا اجتماعی روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ نے اللہ کے راستے میں 1 صاع کھجور اگر صدقہ خیرات کیا ہے، اس کے ثواب کا مقابلہ پیچھے آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو نہیں کر سکتا. یہ صحابہ کی شان ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں قرآن شاہد ہے: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخرہ، کہ مومنوں کے ساتھ رحم دل ہے اور کافروں کے ساتھ سخت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت شہادت اس بات کی دیتی ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. اور یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام کی جماعت ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرما رہا ہے کہ سابقون مہاجر اور انصار والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے یہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی، لیکن دنیا کا صحابہ کرام کی جماعت کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس سے راضی. یہ تو جانے کے بعد ہی پتا چلے گا. تو اللہ فرما رہا ہے، اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ مل گیا. میرے دوستوں، گزشتہ بھی تینوں کی بوچھار ہوئی. مودودی جس نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک اپنا غلط نظریہ قائم کیا تھا کہ معیار حق رسول خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، تنقید اور تنقید سے بالاتر کوئی نہیں،
کوئی ذہنی غلامی میں مبتلا کوئی نہیں ہو سکتا، سب کو اپنا حق بنتا ہے۔ اس کی آڑ میں صحابہ کرام تو کیا، انبیاء علیہ السلام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ کبھی یونس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بے صبر تھے اور بے صبری میں آ کر اس نے اپنے قبل از وقت سے پہلے، اللہ کے حکم آنے سے پہلے صبر کا دامن چھوڑنے ہوئے وہ اپنی بستی سے نکل گئے۔ کبھی موسیٰ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت سمجھے کہ سخت مزاج کے تھے اور پتہ نہیں یہ جوشیلے تھے۔ کبھی تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا، کبھی موسیٰ کے بارے میں یہ کہا، یہاں تک کہ اس نے سید البشر اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ کے بارے میں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوق البشر نہیں اور بشر کی کمزیوں سے بھی بالا تر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستوں، مختصر سی بات یہ بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام، انبیاء علیہم السلام، قرآن و حدیث اور آثار صحابہ اور اجماع امت کی روشنی میں اور مسئلوں کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ یہ تنقید سے بالاتر نہیں، فلاں صحابہ میں یہ خاص طور پر امیر معاویہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ کاتب وحی تھی۔ امیر معاویہ ایک مرتبہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاویہ کو، امیر معاویہ آپ کا کون سا حصہ میرے بدن سے لگ رہا ہے؟ امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میرا چیسٹ یعنی سینہ اور پیٹ۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اتنی پر بیٹھے بیٹھے اللہ معاویہ کے سینے پر علم سے بھر دے۔ یہ امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ کے بارے میں پہلے پیشگوئی دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے میری امت میں ایک جماعت آئے گی جو بحری جہاز کے ذریعے سمندر کے راستے سے جہاد کرے گی، اور یہ امیر معاویہ نے سب سے پہلا سمندر کے راستے سے جہاد کر کے قبرص کو فتح کیا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بحری جہاز کے ذریعے سے اب جنگ کرے گی، اب فتح حاصل کرے گی، وہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ امیر معاویہ کے لیے جنت واجب ہے، تمام صحابہ کرام کے لیے جنت واجب ہے، اور جس نے بھی صحابہ کرام کی برائی کی، تنقید و تنقیص کا نشانہ بنایا، بلا خوف لومۃ لائم کے، چاہے مودودی ہو چاہے کوئی مودودی کا پیروکار ہو، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور فاسق اور فاجر کی اگر غیبت بھی کی جائے، برائی کی جائے تو میرے دوستو یہ برائی نہیں، غیبت نہیں۔ آخر میں ایک بات بتا دوں، گزشتہ دنوں کئی سالوں پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ عظمت صحابہ کے موضوع سے کچھ بات کر رہا تھا، فلاشی گروہ کی مسجد میں کسی مودودی کے پیروکار نے مجھے کہا کہ مودودی صاحب نے آپ کا کیا بگاڑا، اور پھر اس نے مجھے ایک حدیث سنائی، اذکروا محاسن موتاکم، کہ میں مردوں کو اچھے ناموں سے یاد کیا کرو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے جناب، اذکروا محاسن موتاکم، یہ مجھے تو حدیث بتا رہا ہے، کبھی مودودی کو بتائی کہ جس وقت مودودی صاحب یہ صحابہ کرام کا کیچڑ اچھال رہے تھے کہ فلانا صحابی ایسا، فلانا صحابی ایسا، تو ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، وہ تو مر چکے تھے سارے صحابہ، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو پہلے ان کو بتائیں پھر مجھے بتانے کے لیے آئے۔ تو میرے دوستوں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے رات کو صحابہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اتنا مختصر ہے، سمندر ہے، اب پتہ نہیں کیا کہوں کیا نہ کہوں، بغیر رد کو آصف کے انشراح باتیں منتشر باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔